نحمدو نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کریم کے بارے میں بات کریں گے۔ جو ہمارے ذہنوں میں سوال رہتے ہیں قرآن کے متعلق، اس کا پڑھنا کتنا ضروری ہے، ہماری زندگی میں قرآن کی کیا اہمیت ہے، یا قرآن کو سمجھے بغیر ہماری زندگی اسلام کے مطابق چل سکتی ہے، آخر قرآن کیا ہے اور ہمیں کیا کہتا ہے۔ ان بہت سے سوالات میں سے میں نے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سے سوالات ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی۔ دیکھیے قرآن میں جو احکامات ہوتے ہیں نا، تو ان پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کبھی مشکل لگتا ہے کہ اس پہ عمل کریں گے تو ایک چیز تو آسان ہے، اس پر عمل کر سکتے ہیں، ایک چیز تو مشکل ہے، اس پہ عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو کیسی سزا ملے گی، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے نا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت آشنائی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان سے بڑے کام کروا دیتی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے زندگی میں تو اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے جب کبھی محبوب کا خط آتا ہے، اب تو خط آنے کا زمانہ نہیں ہے، ای میل اگر آتا ہے یا پھر واٹس ایپ میسج آتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بھاگتے ہیں اس لیٹر کو دیکھنے کے لیے، اس میسج کو دیکھنے کے لیے۔ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے نا۔ اسی طرح سے یہ قرآن ہمارے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خط ہے، ایک میسج ہے، اور اس میں محبت کے پیغامات بھی ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہمارے نزدیک بہتر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہو، گاڑی بڑی ہو، گھر اس کا بڑا ہو۔ ہم ایسے ہی سوچتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کو عطا کیا، وہ دیکھو ان کے پاس اتنے محلات ہیں، وہ جہاز چلاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی سوالات آتے ہیں نا ہمارے ذہنوں میں۔ اب یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہ ملی ہو، جس کو اتنی مشغولی ہے کہ اس کو وقت نہیں ہے کہ وہ لمبی دعائیں کرتا رہے، اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے سب دعائیں قبول کر دوں گا، سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا، الحمدللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد دو انسان کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت عطا فرمائی، وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے، سبحان اللہ، اور دوسرا وہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کی کثرت عطا کی اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی راہ پر خرچ کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ لوگ اہل الاناء ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ کیا اللہ کے کوئی اہل ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ کی اہل وہ ہے جو اہل القرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی چیزوں میں مشغول کر دے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہو، یہ کہا کہ لا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کو تالے پڑ گئے ہیں؟ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، اب رمضان آ رہا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، کوئی 2 قرآن ختم کرتے ہیں، کوئی 5 قرآن ختم کرتے، کوئی 7 قرآن، سبحان اللہ، اللہ کرے ہم لوگ ایسے ہی کریں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے رب نے اس کے اندر کیا کہا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہے۔
اگر ہمیں پتہ ہوگا تبھی ہمارا عمل بدلے گا نا۔ اس سال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس سال ہم قرآن کو اپنی زبان میں سمجھ سکیں، ایک دفعہ پورے قرآن آسانی کے ساتھ سمجھے، پھر انشاءاللہ ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو صاف صاف سمجھیں، ہم ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھیں، پھر اللہ تعالیٰ آگے ہمارے راستے بھی انشاءاللہ کھول دے گا۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتے کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سوچئے آخر کیا ہے، پوری قرآن ختم کر لیتا اور تیرے دل پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم قرآن پہ قرآن ختم کر لیتے ہیں لیکن ہمارے دل میں پھر جیسا ہی رمضان ختم تو اس کے بعد ہمارے سارا کچھ ختم ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے بار بار یہی دعا کرتی ہوں کہ ہمارے لیے اس قرآن کو عمل کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ ان کا اخلاق کیا ہے، تو کہتی ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو نبی تھے، ان کے لیے تو یہ چلتا پھرتا قرآن ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھیے، آپ تابعین کی زندگی کو پڑھیے کہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ الحمدللہ، بس ہمیں نیت کرنی ہے، پھر آگے تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا۔ ہم تو بیج بو دیا، بس باقی اس بیج سے درخت لگا کر اس میں سے پھل کیسے نکلنا ہے میرا رب جانتا ہے۔ اب ہم دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے متعلق، ایک حدیث بتاتی ہوں، قیامت کے دن جو قرآن پڑھنے والے ہیں، نہ ان کے لیے ہے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے پاس اس وقت آئے گا جب وہ اس کے سب سے زیادہ محتاج ہوں گے، اور انسان پوچھے گا تو کون ہے؟ قرآن کہے گا میں وہ ہوں جس کو تو پڑھتا تھا، سیکھتا تھا اور سکھاتا تھا، میری وجہ سے رات کو جاگا کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ رات کو جاگتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو تہجد گزار ہیں۔ جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، وہاں فرشتے قطار بن کر آسمان تک پھیل جاتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ قرآن کا علم لینے والوں کے لیے جب وہ گھروں سے نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کبھی کلاسز لینے کے لیے نکلتے ہیں، کبھی کوئی درس سننے کے لیے نکلتے ہیں، کبھی ہم مسجد میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے قدم باہر نکلتے ہی فرشتے اپنے پر ان کے قدموں کے تلے بچھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا آسان کر دے۔